بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 18ویں سپارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ المومنون اور سورۃ النور۔ سورۃ المومنون مکی صورت ہے اور اس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے کامیابی اور ناکامی کا تعین، کس چیز کو کامیابی کہا جائے اور کس چیز کو ناکامی کہا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ فقر و فاقوں میں مبتلا ہوئے، تنگی اور تکلیف ان پر آئی، شدائد مصائب اور پریشانیاں آئی، اور مصائب اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے مکی زندگی میں، تو اس وقت کافروں نے یہ کہنا شروع کیا یہ تو ناکام لوگ ہیں، یہ تو زندگی کی لذتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، زندگی کی راحتیں انہیں میسر نہیں ہیں، زندگی کا چین سکون ان کو میسر نہیں ہے، تو یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری تجارتیں بھی بحال ہیں اور ہمارے ہر قسم کے تعلقات بھی بحال ہیں، اور ہم تو کامیاب ہیں اور یہ ناکام ہیں۔ تو از خود انہوں نے کامیابی اور ناکامی کو متعین کرنا شروع کیا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی، قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، قسم ہے، اہل ایمان ہی کامیاب ہے۔ فقر و فاقے میں جو ہے، تنگ دستی میں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہ ملے، فاقے سے زندگی گزر رہی ہے، 3 دن فاقہ آ گیا، اسی فاقے میں اگر جان چلی جائے لیکن ایمان ان کے پاس محفوظ ہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اصل کامیابی ایمان کا ہونا ہے، اور اصل ناکامی ایمان کا نہ ہونا ہے۔ ایمان کا ہونا کامیابی اور ایمان کا نہ ہونا وہ ناکامی ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں اہل ایمان۔ پھر ان کی چند صفات ذکر فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں جھکاؤ ہے، خشوع خضوع ہے، اللہ کے سامنے خشیت اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فضول بولنے سے، فضول کمائی سے، اور فضول بات کرنے سے، فضول کام کرنے سے، ہر عبث کام سے جس کا نہ دینی اور نہ دنیاوی فائدہ، اس کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ کامیاب ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اپنے دلوں کا جو تزکیہ کرتے ہیں، دل میں کفر نہیں، نفاق نہیں، ایمان کے بارے میں شک نہیں، دل میں ایمان ہے، دل میں توحید ہے، دل میں خالص اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہے، دل نفرتوں سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، کدورت سے پاک ہے، نفرتوں سے، کینوں سے پاک ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اسی طرح سے اپنی وعدوں کی پاسداری کرنے والے، امانتوں کی رعایت رکھنے والے، یہ کامیاب ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے وہ کامیاب ہیں۔ آغاز بھی نماز سے، اختتام بھی نماز پر، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نماز کی اگر پابندی ہو تو یہ بیچ کے تمام جرائم اور گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس صورت نے کامیابی کو متعین کیا کہ جس چیز کو آپ کامیابی سمجھتے ہو، دنیا کا مال و متاع اور سامان کا ہو جانا، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی حقیقت میں یہ ہے جو اہل ایمان کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا کہ تخلیق اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر انسان کو، اس حقیر اور ذلیل پانی کو، قطرے کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی خوب پیدا کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ اور پھر سمجھایا کہ اس کے بعد تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم سے سوال جواب ہوگا، تم اٹھائے جاؤ گے۔ جس طرح سے اللہ نے عدم سے تمہیں وجود میں لایا ہے، اسی طرح سے موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر معاش کے اسباب سمجھائے، آسمان سے اللہ نے پانیوں کو برسایا اور ان پانیوں کے ذریعے سے اللہ نے نباتات کو اگایا، یہ سب کچھ تمہاری معاش کے اسباب اللہ نے بنائے۔ اور اقوام ماضیہ میں سے، گزشتہ اقوام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا اجمالی تذکرہ یہاں دعوتیں ذکر ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کس کو کامیابی سمجھا، جس کو کامیابی سمجھا تھا اللہ پاک نے ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے ان کو ناکام کیا۔ اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بھی انہیں کامیابی کی طرف دعوت دی تھی۔ جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو انہوں نے کامیابی کے اسباب سمجھا تھا، انہی اسباب کے اندر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو ان دو قوموں کے احوال سے یہ سبق سنایا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور اختصار کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، جمیع انبیاء کو، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ کہا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ یہ ہر نبی کو پیغام تھا، ہر رسول کو یہ پیغام تھا۔ تصور نہیں ہوتا کہ نبی کسی حرام کی طرف جائے گا۔ یہ سمجھایا ہی جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیابی کا بہت بڑا راز انسان کا کیا ہے کہ اس کا رزق حلال ہو، وہ کھائے تو حلال کھائے۔ جب اس کے پیٹ کے اندر حلال روزی جائے گی تو اس کے اندر اس کی عقل صحیح کام کرے گی، اور اسی طرح سے وہ اللہ کی تعلیمات، وحی کی تعلیمات کی وہ پیروی کرنے والا ہوگا، اللہ کی بندگی کو بجا لانے والا ہوگا۔ اگر وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے اپنے پیٹ کو پالتا ہے تو پھر اس انسان میں اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان جو ممتاز ہے جانوروں سے، حیوانات سے، جو اللہ پاک نے اس کو امتیاز عطا فرمایا، کس بنیاد پر؟ کہ اس کو اللہ پاک نے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور پھر مزید کامیابی کی چند صفات ذکر فرمائی، وَإِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، پروردگار سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور ان کے دل ہر وقت اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال کر کے بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں عمل کا حق ایسا نہیں ہے کہ ہم سے عمل کا حق چھوٹ گیا ہو، حق پورا ادا نہ ہوا ہو۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں سبقت کرنے والے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے۔ اور پھر نام عمل سمجھایا کہ قیامت کے دن ہر انسان کا نام عمل سامنے آئے گا۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، ایک کتاب ہمارے پاس نام عمل تمہارا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوگا اور ذرہ برابر ان پر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کے چند دلائل سمجھائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمع، بصر، افئدہ، دل کو پیدا کیا، کانوں کو اللہ نے بنایا، آنکھوں کو بنایا۔ یہ کس لیے بنایا ہے؟ یہ اس لیے بنایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، سمجھو اور سوچو، ورنہ کان، آنکھیں، دل، یہ چیزیں تو حیوانات کے پاس بھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو امتیاز دیا ہے کہ وہ آنکھ ہی کیا آنکھ ہے کہ جو آنکھ اللہ کی قدرت کو نہ دیکھ سکے، اس کان میں کوئی خیر نہیں ہے جو اللہ پاک کی باتوں کو نہ سن سکے، اس دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، جو اللہ کی محبت سے جو دل خالی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، موت و حیات کا اللہ ہی مالک ہے، دن رات کا نظام اسی کے تابع ہے، اسی کے حکم کے تابع ہے۔ جو پروردگار اتنا کچھ کرتا ہے، تمہیں یہ شبہ ہے کہ قیامت کے دن وہ کیسے اٹھائے گا؟ قالوا، کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو پھر آگے تین سوال بڑے شاندار اور بڑے عجیب سوالوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا، جو مخلوقات آسمانوں میں اور زمینوں میں ان کو پالنے والا کون ہے؟ اور رب عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اور ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کی سلطنت ساری کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سب کو وہ پناہ دیتا ہے اور سب کو عذاب سے اور سب کی مشکل سے اللہ بچاتا ہے۔
اسے کوئی نہیں بچاتا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جب ان سے کہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کیوں غیر کے پاس جاتے ہو؟ پھر تمہارے دل میں اس اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کیوں نہیں آتا؟ پھر اللہ پر اعتماد کیوں نہیں آتا؟ قل رب اما ترینی ما یوعدون فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ پھر قیامت کے عذاب کو بیان فرمایا کہ یہ وقت آنے والا ہے جس میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، باہمی سلسلے نہیں کام آئیں گے، باہمی نسب نہیں کام آئیں گے۔ ہاں کامیابی، چونکہ صورت بیان کر رہی ہے کامیابی اور ناکامی کو، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں وہ ہو جائیں گے کامیاب۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور دوسروں کو بھی انہوں نے تباہ کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور کیا حال ہوگا؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور ان کے چہرے بدنما ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس طرح سے بدنما ہو جائیں گے کہ اوپر والا اونٹ سر تک چلا جائے گا اور نیچے والا اونٹ جو ہے وہ نیچے ناف تک آ جائے گا۔ یہ اس وقت جب جہنم کا کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، وہ پئیں گے تو ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور فرشتے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس ہمارے پیغامات نہیں آئے تھے؟ اللہ کا کلام نہیں تو نے سنا تھا؟ نبی کی سیرت تمہارے پاس نہیں تھی؟ تمہارے پاس آسمانی علوم نہیں تھے؟ قرآن کی ہدایات تمہارے سامنے موجود نہیں تھی؟ پھر کیا ہوا؟ قالوا، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب رہی ہے اور ہم غفلت میں پڑے رہے، اے اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، نیک اعمال کر کے آ جائیں گے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ پاک فرمائیں گے واپس جاؤ جہنم کے اندر، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے جو نیک بندے جو میرے اوپر ایمان رکھتے تھے، جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، جو مجھ سے ڈرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو تمہیں یاد ہے حتی انسوکم ذکری، تم میری یاد کو بھول گئے تھے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، دینداروں پر تم ہنستے تھے، نیکی کرنے والوں پر تم ہنستے تھے، مذہب کی بات کرنے والوں پر تم ہنستے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اور وہ نیک وکار لوگ وہ ان مصائب پر، پریشانیوں پر، تمہارے جملوں پر صبر کرتے رہتے تھے، آج میں نے ان کو پورا پورا بدلہ دیا ان کے صبر کی وجہ سے، انہم ہم الفائزون، وہ ہیں کامیاب۔ تم نے کس کو کامیابی کو سمجھا تھا؟ تم نے جس کو کامیابی کو سمجھا تھا وہ تو سراسر ناکامی تھی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، پھر ان نافرمانوں کو جب یہ عذاب کی ہولناکیاں دیکھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کتنا وقت دنیا میں مزے لوٹ کے آئے ہو، کتنے سال رہ کے آئے ہو، کتنے سال لطف اٹھائے تم نے اپنی کامیابیوں سے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قالوا، کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العاد، ایک دن رہے ہیں، آدھا دن رہے ہیں، یعنی دنیا کی ساری لذتیں جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر ساری لذتیں بھول جائیں گے، اور اللہ پاک کہیں گا جاؤ عادین شمار کرنے والوں سے، فرشتوں سے پوچھو تمہیں کتنی زندگی دی گئی تھی اور تمہیں کیا کیا نعمتیں دی گئی تھیں، سب تم بھول گئے ہو، اس عذاب کو دیکھ کر تم بھول گئے ہو، تم کس کو کامیابی سمجھ بیٹھے؟ افحسبتم انما خلقناکم، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا، تمہیں ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ پاک بیکار پیدا کرنے سے بلند و بالا ہے، پاک ہے، رب عرش عظیم ہے، عرش عظیم کا وہ مالک ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کے علاوہ کسی کو جس نے پکارا اپنی مشکل میں، جس نے کسی کو الہ بنایا، کسی کو معبود بنایا، اس کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ اور ایسے ظالموں کو اللہ پاک کامیاب نہیں کیا کرتا، لہٰذا آپ یہ دعا کرتے رہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو ہمارے اوپر مہربانی فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں، آیات قدرے لمبی لمبی آیات ہیں، اور اس سورت کا موضوع ہے انسداد فواحش، کہ معاشرے سے بے حیائی کو کیسے ختم کیا جائے، کس طرح سے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا جائے اور اسلامی معاشرے کو پاک دامن بنایا جائے، اسلامی معاشرے کے جوان پاک دامن ہو جائیں،
اسلامی معاشرے کی بیٹیاں پاک دامن ہو جائیں، اسلامی معاشرہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ پاک دامن ہو جائے، آنکھوں میں حیا آ جائے، کانوں میں حیا آ جائے۔ کیسے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے یہاں بڑے اہم اسباب ذکر فرمائے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جس طرح سے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جنسی تسکین بھی انسان کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اگر انسان اپنے پیٹ کو حلال فراہم نہیں کرتا تو پیٹ تو طلب کرتا ہے، اسے تو بھرنا ہے اور اسے تو اپنی بھوک ختم کرنی ہے، وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ تو اسلام نے حد بتائی ہے کہ آپ کو کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا پینا ہے، اپنی اس ضرورت کو کیسے پورا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جنسی تسکین یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فطرت اس انسان میں اس لیے رکھی ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک برقرار رکھنا تھا۔ اگر یہ سلسلہ اور یہ فطرت خالق کائنات انسان کے اندر نہ رکھتا تو نسل انسانی آگے نہ چلتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ انسان کے دل میں محبتیں ڈالی گئی ہیں، عورت کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، اور عورت کے دل کے اندر مرد کی محبت ڈالی گئی ہے۔ یہ خالق فطرت نے اندر یہ ودیت رکھی ہے یہ چیز۔ اب یہ اس کی ضرورت ہے، اگر یہ ضرورت اللہ پاک نہ پیدا کرتا تو کون شادیاں کرتا، کون بچے پالتا، کون ان جھنجھٹوں کے اندر پڑتا اور ان مصائب اور پریشانیوں کے اندر پڑتا؟ وہ کہتا میں اللہ کی بندگی کر کے کنارے میں لگا رہوں گا، اللہ کو یاد کروں گا۔ لیکن نسل انسانی کا بقا اسی پر مضمر ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ ضرورت موجود ہو۔ اب اس ضرورت کو اللہ پاک نے انسان کے اندر پیدا فرمایا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا جائز راستہ بھی سمجھایا، نکاح کا راستہ۔ اس جائز راستے کے علاوہ باقی تمام کے تمام راستوں پر پابندیاں لگا دی۔ جائز راستہ نکاح کا ہے یا اسلامی طور پر باندی کا راستہ ہے، بس یہ دو راستے سمجھائے۔ اس کے علاوہ جو باقی کسی بھی طریقے سے کوئی آدمی اپنی خواہش کو، جنسی تسکین کو حاصل کرے گا اور پورا کرے گا تو وہ اللہ کے احکام کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، حدود سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک سرکش اور باغی گھوڑا ہو اور اس گھوڑے کو آپ نے بچانا ہے، سنبھالنا ہے، فتنوں سے بچانا ہے۔ ایک دیوار قائم کی، دوسری دیوار قائم کی، تیسری دیوار قائم کی، کئی چار دیواریوں کے اندر آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے، یا اسی طرح سے کئی رسیوں کے اندر آپ نے اس کو لگام دی ہوئی ہے اور جھکڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جنسی تسکین، اس کی مثال ایک گھوڑے کی سی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے جو ایک جائز راستہ بتایا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام راستوں پر اللہ پاک نے بارڈر لگا دی، باڑ لگا دی، ہر طرف اللہ پاک نے باڑ لگا دی۔ ایک باڑ ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرکش گھوڑے کی طرح نکل جائے اور ان حدود کو پھلانگتا ہوا آگے نکلے، اور جس سے معاشرے میں بھی تباہی مچائے گا اور فساد پھیلائے گا، اپنی عاقبت بھی برباد کرے گا، دوسرے کی عاقبت بھی برباد کرے گا، معاشرے کی عزت کو تباہ کر بیٹھے گا، اپنی خاندان کی عزت کو تباہ کرے گا، دوسرے کے خاندان کی عزت کو تباہ کرے گا۔ اس لیے تمام کی تمام وہ پابندیاں اس پر عائد کر دی گئی۔ لہٰذا کیا پابندیاں ہیں؟ اچھا، بڑے عجیب کلمات ہیں سورت کے آغاز کے، سورۃ انزلناہا وفرضنا، ان الفاظ پر آپ غور کریں۔ یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے جو سورۃ النور کا انداز ہے۔ کیا معنی؟ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ سارا قرآن تو اللہ نہیں اتارا ہے، نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ہم نے اسے اتارا ہے، اہمیت بتانا مقصد ہے۔ نمبر 2، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ پھر دوبارہ سے نمبر 3، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے کھلے احکام دیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان احکام کو مانو، تاکہ تم ان بے حیائی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا سکو، تاکہ نفس کے اس سرکش گھوڑے کو تم لگام دے سکو۔ اس لیے لہٰذا کیا قوانین ہے؟ پہلا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ان حدوں کو پھلانگ کر باہر نکل جاتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگانے۔ اتنی سخت سزا رکھی، لیکن سمجھایا یہ سزا آپ نے دینی ہے کہاں؟ بند کمرے میں نہیں، یہ علل اعلان سب کے سامنے، چوک پر، چوراہے پر، میدان میں کھڑا کر کے، اور ایک مجمع لوگوں کا وہاں پر ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ کیوں؟ تاکہ سب کے لیے یہ عبرت بنے، تاکہ دوسروں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں،
تاکہ مسلمان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کی عفت اور پاک دامنی، تاکہ خاندان نیلام نہ ہوں، عزتیں محفوظ ہوں، اس لیے تو یہ قانون سمجھایا اور فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی تمہیں نہیں پکڑنی چاہیے، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے تم نے۔ تو یہ اسلامی ریاست کا یہ قانون سمجھایا کہ اس بے حیائی کو روکنے کا یہ قانون ہے۔ اگر ہر شخص کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اتنے کوڑے لگیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اس کی سزا حدیث کے اندر موجود ہے۔ دوسرا حکم سنایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، پاک دامن معاشرے کے لیے پاک دامن عورتوں کا انتخاب کیا جائے، نیکی کو بنیاد بنایا جائے، نکاح کے اندر نیکی کو بنیاد بناؤ، برائی کو مت دیکھو، نیکی کو بنیاد بناؤ۔ اور تیسرا قانون یہ سمجھایا والذین یرمون المحصنات، دیکھو اتنی سخت سزا تو آئی ہے، 100 کوڑوں کی سزا آئی ہے، اسی طرح سے اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کرنے، پتھر مار کے سنسار کرنا، ہلاک کر دینے کی سزا آئی ہے۔ تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کسی کے اوپر الزام تراشی کر کے اس کو مروا دے، اس کو حد لگوا دے۔ کہا اگر کوئی شخص کسی پر الزام تراشی، زنا کا بہتان، تہمت لگاتا ہے اور پھر 4 گواہ اگر نہیں لا سکتا تو فجلدوہم 80 جلدہ، اس الزام تراشی کرنے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس نے ایک پاک دامن خاتون پر حملہ کیا ہے، اس نے ایک پاک دامن عورت کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، لہٰذا یہ معاشرے میں قابل وقوع نہیں رہا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ فاسق قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے، نیک عمل کر لیتا ہے تو نیک عمل اور توبہ کے بعد، اس سزا کو نافذ ہو جانے کے بعد اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن گواہی پھر بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ مردود الشہادہ کہلائے گا۔ والذین یرمون المحصنات، والذین یرمون ازواجہم، چوتھا قانون یہ سمجھایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھتا ہے تو پھر وہاں 4 گواہ کہاں سے لائے؟ اس نے یہ امر اپنے گھر کے اندر دیکھا ہے، بے حیائی کا ارتکاب اس نے دیکھا ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر کو پا لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو کیا کرے؟ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی عدالت کے اندر وہ دعویٰ دائر کرے گا اور اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگائے گا، یہ بات کہے گا کہ اس کو میں نے جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، فلاں شخص کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسلامی عدالت اسے طلب کرے گی، اس سے بیان پوچھے گی، وہ بیان دے گی۔ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہوا ہے تو جو شرعی سزا ہے وہ سزا نافذ کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے، یہ میرے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، اور یہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں اس نے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو اب شریعت کا حکم یہاں پر یہ ہے کہ 4 قسمیں یہ کھا کر یہ کہے گا کہ میں نے سچ کہا، میں نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انت شہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ میں اس بات کے اندر سچا ہوں، میں نے یہ جرم کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہے۔ اور 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ لفظ کہے گا۔ اور عورت سے کہا جائے گا تو کیا کہتی ہے؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو اس کو سزا نافذ کی جائے گی، اگر وہ انکار کرتی ہے تو وہ 4 گواہیاں یوں دے گی، اس طرح سے یہ کہے گی انہ لمن الکاذبین، 4 بار گواہی دے کر یہ کہے گی قسم کھا کر اس نے جھوٹ بولا، میرے اوپر الزام لگایا، میرے اوپر الزام لگایا، 4 بار۔ اور 5ویں بار یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اترے، اللہ کا غصہ اترے میرے اوپر اگر یہ سچ بول رہا ہو تو۔ اب اس نے، وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے، یہ بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے، تو اسلامی عدالت دونوں میں فسخ کرا دے گی، فسخ نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمجھایا ان الذین جاؤوا بالافک، الزام تراشی مت کیا کرو، معاشرے میں بہتان تراشی مت کیا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظالموں نے، منافقوں نے تہمتیں لگائیں، اور اس پر اللہ پاک نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ یہ 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت پر نازل ہوئے، اور اتنی شدید ڈانٹ ہے اس جگہ پر، الفاظ میں غور کیجیے گا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جنہوں نے الزام تراشی کی ہے نبی کے گھرانے پر، نبی کے گھر پر جنہوں نے الزام لگایا، نبی کے گھر پر جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے جرم کمایا ہے۔ اور یاد رکھیے لولا اذ سمعت، مسلمانوں کو خبردار کیا جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، کیوں بدگمانی میں مبتلا ہوئے؟ اور تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا افکم مبین، یہ بڑا الزام ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں 4 گواہ تم لائے اس موقع پر؟
اور جو گواہ چار نہیں لا سکے گا وہ اللہ کے ہاں جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اور یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ تم نے نبی کے گھرانے پر حملہ کیا، اللہ پاک نے برات نازل فرمائی، اللہ چاہتا تمہیں اسی وقت ہلاک کر دیتا۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا کوئی معمولی جرم ہے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تم زبانوں میں ان جملوں کو کہہ رہے تھے، الزام تراشیاں کر رہے تھے اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اور یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا، کیوں ایسا تم نے نہیں کیا کہ جب ایسی باتیں آ رہی تھی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم اپنی زبانوں کو قابو میں کریں گے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، آج کے بعد اس قسم کی بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے، ایسا الزام تراشی کسی پر اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک تمہارے سامنے اپنے احکام کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کو معاشرے میں عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بے حیائی کے اشتہار پھیلاتے ہیں، ایسی فحش فلموں کو وہ وجود کے اندر لے کر آتے ہیں اور ان کی جو ہے ترسیل دائیں بائیں کرتے ہیں، فرمایا ایسوں کے لیے دردناک عذاب کی اطلاع دے دو، اور یہ اللہ کا فضل نہ ہو اسی وقت وہ پکڑے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ الزام تراشی کرنا یہ شیطان کا نقش قدم ہے، خبردار شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ ولا یأتلی اولو الفضل، لیکن اگر کسی سے ایسا جرم ہو جاتا ہے معاشرے میں، کوئی کسی الزام میں شریک ہو گیا اور اسلامی عدالت نے اس پر وہ حد نافذ کر دی، حد نافذ کرنے کے بعد اس کو سزا دے دینے کے بعد وہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں جینے کے قابل نہ ہو، اس کو ایک مسلمان سمجھنا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اگر وہ غلطی سے توبہ کر رہا ہے تو اس کے حقوق اسی طرح سے ادا کرنے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اگر وہ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غریب تھا، حاجت مند ہے، تو آپ اس کے حقوق دینا چھوڑ دو، اور آپ یہ کہو کہ نہیں اس نے الزام تراشی کی تھی، اس نے بہتان تراشی کی، جب وہ توبہ کر چکا ہے، اس کو حد لگ چکی ہے، شرعی سزا اس پر نافذ ہو چکی ہے، تو اب تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ پاک تمہارے گناہوں کی بخشش کرے؟ اس پر اللہ پاک تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ یہ پاک دامن معاشرہ ہے، یہ پاک دامن معاشرے کے اصول سمجھائے، کتنے خوبصورت اصول سمجھائے۔ وہ آدمی بھی جو گناہ کر بیٹھا ہے، جرم جس سے ہو گیا ہے، وہ بھی معاشرے میں جینے کا اس کو بھی حق ہے، اس کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا، اور جو پاک دامن پر تہمت لگاتے ہیں، یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، اور قیامت کے دن ان کے تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر وہ اصول سمجھایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ جب نبی پاک دامن ہے تو نبی کا گھرانہ بھی پاک دامن ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یہ سمجھایا کہ انسداد فواحش، بے حیائی کو معاشرے سے ختم کرنے کے جو اصول ہیں ان کو آپ اپناؤ۔ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ گے، اگر بلا اجازت تم داخل ہو جاتے ہو، بغیر اجازت لیے تم گھر میں گھس جاتے ہو، ممکن ہے تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے اور تمہارے دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کوئی روگ پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کوئی برائی آ جائے۔ اس لیے یہ اصول سمجھایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت بغیر اجازت کے مت جانا، سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہونا ہے، یہ قانون سمجھایا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، جواب نہیں آ رہا، جب تک تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملے مت داخل ہو جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے ابھی نہیں ملنا چاہتا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ سوچو تو صحیح کہ یہ چھوٹے چھوٹے قوانین اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر فرمائے، اور تفصیل سے اللہ پاک نے ان شقوں کو ذکر فرمایا کہ تاکہ یہ بے حیائی معاشرے میں نہ پیدا ہو۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سمجھائے، آپ نے فرمایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستک دو، آہٹ کرو۔ اپنے گھر میں جاتے ہو، اگر تمہارے اپنے گھر کے اندر غیر محرم ہیں، ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بھابیاں ہیں اس کے گھر میں، بھابھی اس سے غیر محرم ہے، اسے دستک دے کے داخل ہونا چاہیے، اسے آہٹ کر کے داخل ہونا چاہیے، بھابھی کو الگ کمرے میں چلا جانا چاہیے۔ یہ شریعت کے جو اصول اور ضابطے ہیں، فرمایا اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، ہوا ازکیٰ لکم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ باتیں تمہارے لیے بہتر ہیں۔
اور لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں اگر کئی ایسے گھرانے ہیں، ایسے گھر ہیں جہاں تمہارا کوئی ساز و سامان، تمہیں کوئی کام وہاں پیش آیا ہے اور وہاں کوئی خواتین کا معاملہ نہیں ہے گھر کے اندر، اور وہ اذن عام ہے، ہر آدمی وہاں داخل ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں اجازت لیے بغیر اگر آپ چلے جاتے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ 7واں اصول، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرم گاہ کی تحفظ کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، نگاہ پر پہرا بیٹھاؤ۔ عورتوں سے بھی حکم ہے، مردوں سے بھی حکم ہے، الگ الگ عورتوں کو حکم دیا، الگ عورتوں کو، مردوں کو الگ۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور عورتیں اپنی زیب و زینت ظاہر کر کے باہر مت نکلا کریں، ان کو زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے حجاب ہو کر، گریبان کھول کر، چہرہ کھول کر، سر کے بال کھول کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، ہاں چہرے کی زینت، ہاتھوں کی زینت وہ ظاہر کر سکتی ہیں، کن کے سامنے؟ لبعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے، اور اسی طرح سے شوہروں کے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، اسی اپنے باپوں کے سامنے، شوہروں کے باپ کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے بیٹوں کسی دوسری بیوی سے ہوں ان کے سامنے، یا اپنے اسی طرح سے بھائیوں کے سامنے، اور اسی طرح سے اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے، یا عورتوں کے سامنے، او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے۔ یہ اشارہ ہے غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی تم اپنی زیبائش اور آرائش کو نہ دکھاؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری آرائش زیبائش کو دیکھ کر غیر مسلم کافروں کے سامنے جا کر تمہارے حسن و جمال کا تذکرہ کرے گی، یہ عفت اور پاک دامنی کے خلاف ہے۔ تو اس سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون، ایک مسلمان عورت کے محاسن اور حسن و جمال کو کسی غیر مرد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے بھی بیان نہ کرے۔ اور فرمایا ہاں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے تمہارے پاس آ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یا اسی طرح سے ایسے لوگ کہ جن کو عورتوں کے معاملات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ولا یضربن بارجلہن، اور یاد رکھنا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو پاؤں کو زمین پر زور سے مت مارنا، ایسا نہ ہو لیعلم ما یخفین من زینتہن، تمہارے زیب و زینت دوسروں کو پتہ چلے، اور اگر ایسے جرائم ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس کے بعد وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، بے حیائی کو روکنا چاہتے ہو، بھوکے آدمی کو جس طرح سے کھانا کھلانا اس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک جوان کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، معاشرے میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، چاہے جن کا نکاح سر سے نہیں ہوا تب بھی ان کے نکاح کراؤ۔ نکاح ہو گیا، بیوی مر گئی ہے، شوہر مر گیا، یہ بیوہ ہو گئی ہے، عدت کے بعد ان کے بھی نکاح کراؤ۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیسے نکاح کرائیں؟ ابھی تو اس کے پاس اسباب نہیں ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں اور تمہاری نیت پاک دامنی کی ہے اور نیکی کی ہے، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اور جب تک یہ اسباب نہیں بنتے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پاک دامنی اختیار کریں، گناہوں سے بچتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اور پھر اللہ نور السماوات، اللہ کے نور کی مثال، ایمان کا نور جس کے دل میں سینے میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ گناہ سے بچ سکے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کے چند دلائل ذکر فرمائے، آسمان و زمین میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، فضاؤں میں پرندے لٹکے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے فضاؤں میں بڑے بڑے بادل جو بارشوں کو منتقل، اور ہوائیں جو بارشوں کو منتقل کرتی ہیں، بادلوں کو دائیں بائیں منتقل کرتی ہیں، جہاں چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برساتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قسمہ قسم کے چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، بعض ایسے ہیں جو 2 پیر والے، بعض ایسے ہیں جو 4 پیر والے، بعض ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، بعض جو اڑتے ہیں، یہ سب یخلق اللہ ما یشاء، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک اتنی قدرت والا، کیا خیال ہے تمہارا؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ جو تمہیں احکام سنائے ہیں، سخت احکام بھی ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، معاشرہ پاک دامن رہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے پر کوئی ظلم کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول ایسے احکام سنا کر تمہارے پر زیادتی کرنا چاہتا ہے؟ نہ، یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں۔ اور پھر ایمانداروں کی مثال یہ ہے کہ ایمانداروں کے سامنے ایسے احکام آتے ہیں تو فوری کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے مانا
اور ہم نے اللہ کی بات کو قبول کیا، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے خلافت کو سمجھایا، وعد اللہ الذین، یہ اسلامی ریاست یہ ان قوانین کا اجرا اور نفاذ کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اگر تم اللہ کے احکام کو نافذ کرو گے اللہ تمہیں اس دھرتی پر خلافت عطا کرے گا، اور خلافت میں استحکام بھی دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و ہراس کو ختم کر کے اللہ پاک امن کو پیدا کرے۔ لیکن اس کا تعلق یہاں ہے کہ اگر معاشرے کے اندر بے حیائی ہوگی تو تمہارا امن چھن جائے گا، خوف و ہراس پھیل جائے گا، تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے خوف زدہ ہے، خاندان خاندان سے خوف زدہ ہے، اڑوس پڑوس ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے، ڈر خوف ہراس کی کیفیت ہے، کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ اور کیسے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر نمازوں پر آنا، پھر زکوٰۃ پر آنا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آؤ، پھر تمہاری اللہ پاک جو ہے تمہارے پر رحم نازل فرمائے گا۔ پھر 8واں قانون یہ سمجھایا کہ تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے اور اس حد کو نہیں پہنچے کہ وہ اس قسم کے مسائل کو نہیں سمجھتے، تو فرمایا کہ ان کو بھی تمہیں اس بات کا پابند کرنا ہے کہ 3 اوقات میں جب تمہارے پاس، یعنی جب تم اپنی خواب گاہوں میں اور خلوت گاہوں میں میاں بیوی ہو تو اس وقت وہاں ان کو بھی اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے، اس وقت ان کو بھی اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے۔ ہاں ہر وقت وہ اجازت نہ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تمہاری خلوت گاہوں میں وہ اجازت لیں، اور جب وہ بلوغ کو پہنچ جائیں تو پھر اسی طرح سے وہ اجازت لے کے داخل ہوں گے جس طرح سے بڑے اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں۔ اور ساتھ تخفیف بھی سنا دی کہ ہاں وہ بڑھاپے میں پہنچ جانے والیاں کہ جو اب نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، فرمایا ان کے لیے کچھ نہ کچھ تخفیف ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، زینت کو وہ بھی ظاہر نہ کریں، لیکن اگر وہ پردے میں کچھ تخفیف کر لیتی ہیں تو بہتر ہے، کوئی گنجائش ہے ان کے لیے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور پھر بھی اگر وہ پاک دامنی اور پردے کا اہتمام ان تمام چیزوں کا کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سمجھایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا یہ ایمانداروں کی نشانی ہے۔ اور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں انہیں ڈرنا چاہیے، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس دنیا میں بڑا کوئی فتنہ آئے گا یا اس دنیا میں دردناک عذاب آئے گا ان پر۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار سوچ لو آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت اللہ ہی کے پاس ہے، اور جس حالت میں تم ہو اللہ تمہارے حالات سے باخبر ہے، واقف ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتلائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ www.darsequran.com